یہ بھابھی کے ساتھ یہ ہیں وہ ہیں، اور یہ نورو بادشاہ جن کے ڈرامے آپ اکثر دیکھا کرتے تھے، جی جی وہ یہیں تشریف لائی تھی، تو ان کی یہ تصویر ہے. یہ آپ منشیات کو یہاں دیکھ رہے ہیں، اس طرف احمد فراز ہیں، یہ کشور ناہید ہیں، یہ ہمارے فروخ یار دوست ہیں کہ کہیں کہ جناب مجھے تو احمد نظیم قاسمی بننا ہے، مجھے منٹو بننا ہے، مجھے بیدی بننا ہے، مجھے کرشن چندر بننا ہے. تو نہ آپ کرشن چندر بن سکیں گے، نہ آپ خود وہ رہیں گے جو ہیں. تو وہ جو کوا چلا ہنس کی چال، تو یہ کیفیت ہوگی. تو لہٰذا آپ کو اپنے اندر کا جو تخلیقی آدمی ہے اس کو تلاش کرنا ہے، اور جب آپ اسے تلاش کریں گے تو آپ کے اندر ایک میزان قائم ہو جائے گا. بالکل. ایک یہ ہماری جو بہو ہے، چونکہ وہ آرٹسٹ ہے بہت اچھی، یہ اس کی بنی ہوئی ہے. یہ والی بھی تصویر انہی کی بنی ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے کئی کتابوں کے میرے ٹائٹل جو بنائے وہ بنائے. یہ جو سر میں امتیاز ملا تھا تو یہ دیکھیں جی، یہ تصویر ہے سر کی، جی، اور پلس یہ بھی شاید اسی تقریب کی ہے، یہ بھی اسی تقریب کی ہے. اور یہ آپ کو وہ انہوں نے جو سرٹیفکیٹ وغیرہ جو ساتھ ہے اس کے ہوتا ہے، اور یہ ویکیپیڈیا پہ بھی موجود ہے اگر آپ دیکھیں. تو یہ ہے، یہ امتیاز ہے. اور وہ جو دوسری طرف ہے، جب میں بینک سے ریٹائر ہوا تو انہوں نے جو ایوارڈ دیا بینک کی طرف سے. تو یہ لوگوں کے لیے بڑی مفید کتاب ہے جو فکشن لکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کیسے لکھی جاتی ہے. اس میں وہ سارے مباحث موجود ہیں کہ کیسے آپ ایک اچھا فکشن نگار جو ہے وہ فکشن لکھ سکتا ہے. تو فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں دوستو. آج میں اپنے ولاگ میں آپ کے ساتھ جس شخصیت کو ملوانے جا رہا ہوں، یہ ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. تو میں ابھی ان کے گھر کے باہر کھڑا ہوں. آپ کے لیے ان کے حوالے سے میں آپ کو مزید تعارف بھی کرواؤں گا، اور مزید ان سے ملتے ہیں، ان سے گپ شپ کرتے ہیں. چلیے لیٹس گو. یہ جی میں ابھی ان کے گھر کے باہر پہنچ چکا ہوں. یہ دیکھیں، یہ گیٹ ہے، ابھی میں نے بیل دی ہے، ابھی وہ باہر آ رہے ہیں آئی تھنک. چلیے انتظار کرتے ہیں جناب. اور یہ جی یہ السلام علیکم سر. جناب آپ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم سر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بالکل چاہیے آپ کی. چلیے جی میں احمد شاہ صاحب کے گھر پہ پہنچ گیا ہوں. ماشاءاللہ انہوں نے خوب استقبال کیا ہے. چلیں سر. ان کا گھر ہے، اور سر چلیے ان سے بیٹھتے ہیں، پھر گپ شپ کرتے ہیں. السلام علیکم دوستو. اس وقت ہم حمید شاہد صاحب کے گھر پہ پہنچ گئے ہیں، بلکہ میں پہنچ گیا ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اکثر ولاگز وغیرہ بناتا رہتا ہوں، لیکن بڑے عرصے سے میں ان سے میرے ملاقات ہوتی تھی، عرصہ 6-7 سال سے. لیکن آج جو ہے سر نے ٹائم دی ہے، اور اس کے لیے میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، فکشن نگار. مطلب انہوں نے بہت سارے انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں اور ناولز بھی لکھے ہیں، اور اسپیشلی جو ہے نا یہ نقاد بھی ہیں. اور اس وقت پچھلے 2-3 سال پہلے ان کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا، جو ایک اعزاز ہے ادبی خدمات کے سلسلے میں ان کو دیا گیا. تو آج میں ان کے گھر پہ ان کے ساتھ موجود ہوں. چلیں آج سر کی زندگی کے حوالے سے پوچھتے ہیں، جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کس طرح سے کیا، کہاں پہ یہ پیدا ہوئے، کہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور آج اس سٹیج پہ جو پہنچے ہیں وہ کیسے پہنچے ہیں، اور آج کل ان کی کیا مصروفیات ہیں، اور ان کا روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ کیسی گزر رہی ہے. تو چلیے انہی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، اور یہ میری عزت افزائی ہے کہ آپ یہاں آئے اور اتنا وقت آپ نے نکالا. اب رہ گئی بات اپنے بارے میں کچھ کہنا، تو سب سے مشکل بات ہوتی ہے، اور ظاہر ہے یہ باتیں ہم اتنی دفعہ دہرا چکے ہوتے ہیں کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی بھی یونیورسٹیوں میں کام مجھ پہ ہوا، کوئی 12-13 بلکہ اس سے زیادہ، کوئی 2 درجن کے قریب، تو ہر یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ پیدا ہوئے تو کہاں پیدا ہوئے. تو بات یہ ہے کہ جہاں قدرت آپ کے لیے مقرر کر دیتی ہے نا، جی تو آپ وہاں پیدا ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، اس میں آپ کی مرضی، آپ کی
کوئی پلاننگ کام نہیں کر رہی ہوتی. اور خدا کی یہ مجھ پہ بڑی مہربانی ہوئی کہ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جنہیں کتاب سے دلچسپی تھی. پنڈی گیب یہاں سے کوئی 110 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. ضلع اٹک جسے ضلع کینل پور بھی آپ کہتے تھے، اس کی ایک تحصیل ہے. اور اسی شہر میں میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا، میٹرک تک وہیں پڑھتا رہا. پھر وہاں سے میں فیصل آباد یونیورسٹی چلا گیا اور زراعت کی تعلیم حاصل کی. بلکہ وہ جو ضمیر جعفری صاحب نے ایک کتاب کے پس فرق پہ یہ لکھا تھا کہ حمید شاید عجیب و غریب آدمی ہے کہ پنجاب کے دور افتادہ ایک علاقے شہر میں جا کے یہ پیدا ہوا اور اس نے بستانیت کی تعلیم پائی فیصل آباد یونیورسٹی سے. بستانیت سے ان کی مراد ہارٹیکلچر تھی. اچھا. اور یہ بینکنگ کے شعبے سے اس کا رزق وابستہ ہے اور لکھتا یہ ادب ہے. تو یہ تضادات میری زندگی میں خود بخود داخل ہونے شروع ہو گئے کہ ظاہر ہے جب میٹرک میں نے یہاں سے کیا تھا تو تب تک ہی اردو زبان کو پڑھ سکا تھا یا اردو زبان و ادب کو. اس کے علاوہ تو میں نے جب فیصل آباد یونیورسٹی چلا گیا تو وہاں ایف ایس سی جو تھی اس میں اردو بطور مضمون جو ہے وہ نہیں پڑھایا جا رہا تھا. لیکن یہ ہے کہ وہاں رہتے ہوئے فیصل آباد یونیورسٹی میں چونکہ میرے بالکل جب میں میٹرک میں تھا تب ہی سے پڑھنے لکھنے کی طرف اس سے پہلے کا راغب ہو چکا تھا اور چیزیں میری چیز کو ایک آدھ آرٹیکل اس وقت چھپ بھی گیا تھا. تو لہٰذا میں یونیورسٹی جا کے بھی اگرچہ شروع میں یہ ایک جیسے طلبہ سیاست ہوتی ہے اس کی چیٹک بھی لگی رہی اور اس میں بھی مشغول رہا. ایک آدھا الیکشن لڑا، ہارا بھی، کوئی جیل یاترا بھی ہوئی. لیکن پھر جب میں لٹریچر کی طرف گیا تو پھر اسی کا ہو رہا. وہاں ہم فیصل آباد یونیورسٹی میں ہوتے تھے اور وہاں سے ظاہر آدمی کے پاس اتنا پیسہ تو ہوتا نہیں کہ روزانہ ٹیکسیوں پہ یا اس طرح کرایہ دے کے جائے، تو پیدل ہی کبھی وہاں سے مارچ کرتے تھے. وہ آتے آتے گھنٹہ گھر چوک میں آتے، گھنٹہ گھر کے چوک کے ساتھ ہی ایک قریب ہی ایک ہوٹل ہوتا تھا محفل ہوٹل. اس میں ریاض مجید بیٹھا کرتے تھے، انور محمود خالد بیٹھا کرتے تھے. اس طرح بڑے جو ادیب ہیں وہاں بیٹھتے اور گپ شپ ہوتی تو ہم بھی جا کے بیٹھ جاتے. تو یوں وہاں ان گفتگوؤں میں شریک ہوتے ہوتے لکھنے کی طرف، لکھ تو خیر میں پہلے سے رہا تھا لیکن خالص ادب کی اصناف سے کی طرف میری رغبت بڑھی اور پھر میں لکھنے کی طرف راغب ہو گیا. تو یہ ہے میری زندگی کی چھوٹی سی کہانی. باقی تو یہ ہے کہ اس کے بعد جب یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو پھر بینک میں چلا گیا اور ملازمت آپ کو شہر شہر لے کے جاتی ہے، حتیٰ کہ پھر میں آخر میں ہیڈ آفس آ گیا یہاں پہ. اور یہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت اس میں کرم کیا. بہت مواقع ملے مجھے ملک میں، ملک سے باہر جانے کے اور ساتھ لکھنے پڑھنے کے. اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے میری کتابیں چھپنا شروع ہو گئی تھیں یونیورسٹی کے زمانے سے ہی. جب میں طالب علم تھا تو تب ہی میری کتاب، میرے پہلی لکھی جو کتاب تھی پیکر جمیل، تب شائع ہوئی تھی. یعنی یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہی وہ کتاب میرے پاس تھی. تو اس کے بعد میرے افسانوں کے مجموعے جو ہے کہ کوئی پچھلی صدی کے آخری دہائی میں وہ آنے شروع ہو گئے. تو بس چل سو چل. اس کے بعد تو یہ ہے جی ماشاءاللہ. سر یہ بتائیں کہ آپ نے جو اتنی کتابیں لکھی ہیں اس میں سے زیادہ مطلب آپ کا جو فیوریٹ آپ جو فکشن نگاری ہے آپ کی، وہ اس میں سے آپ نے زیادہ کیا ہے یا اس سے ہٹ کے کون سی بکس لکھی ہیں آپ نے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو اگر میں نے کوئی اور کام کیا بھی ہے تو وہ جو کریٹو پروسیس ہوتا ہے، تخلیقی عمل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے. اور جس جگہ پہ یا جہاں جس صنف میں میں اپنے آپ کو زیادہ ایٹ ایز محسوس کرتا ہوں اور اس میں مجھے لطف آتا ہے، اور اس میں جیسے مچھلی کو پانی کے اندر لطف آتا ہے نا رہتے ہوئے، اور اسی میں وہ سانس لیتی ہے اور زندہ رہتی ہے، تو میرے لیے فکشن جو ہے وہ اس پانی کی طرح ہے جس میں رہ کے زندہ بھی رہا جا سکتا ہے. اور اس کی کئی وجوہات ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ میں نے بہت سارے موضوعات پہ کام کیا ہے.
شاعری سے لے کر فکشن تک اور تنقید اور یہ سارے کام جو ہیں وہ کیے ہیں. لیکن جو فکشن کا ایک پروسیس ہے فکشن کریٹ کرنے کا اور اس میں رہنے کا اور اس میں اپنی بات کو کہنے کا اور وہ بات کہنے کا جو آپ کسی اور فارمیٹ میں نہیں کہہ سکتے وہ آپ فکشن کے ذریعے کہہ جاتے ہیں. یعنی آپ بہت ساری باتیں ہیں جو بتاتے ہیں اور بتانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. شاعری میں مسئلہ شاعری میں اور فکشن میں بنیادی فرق یہی ہے کہ شاعری ضروری نہیں کہ وہ زمان و مکان کی پابند رہے. وہ ٹائم اور سپیس سے ذرا نکل کے وہ بات کرتی ہے اور وہ ڈیفیوز کرتی ہے چیزوں کو. یا جیسے ہوتے ہیں نا کنارے جتنے ہیں وہ سارے زندگی کے تلخ وہ ان کو نرم کر کے وہ آپ کو لے جائے گی. یہ ایک ایسا عمل ہے جسے آپ اوپر اٹھاتے ہیں اور اسے ایسی کیفیت میں لے جاتے ہیں جہاں ٹائم اور سپیس بالکل ثانوی ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل منہا ہو جاتے ہیں لیکن ان کا جو عمل دخل ہے وہ ثانوی ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے پڑھتے ہوئے آپ کسی زمانے کے ساتھ اس کو ریلیٹ اس طرح کر لیجئے جیسا آپ کرنا چاہتے ہیں. فکشن میں سب سے بڑی مشکل اور سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی خرابی یعنی دونوں چیزیں آپ کہہ لیں وہ یہی ہے. ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو ٹائم اور سپیس کو درست استعمال نہیں کر سکتے اور وہ صرف واقعے کی سطح پہ رہ جاتے ہیں. واقعہ جو بالعموم پرانا ہو جاتا ہے. کوئی بھی واقعہ ہے آپ اخبار میں واقعات ہی چھپتے ہیں نا روزانہ کے اور وہ فوراً پرانے ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کریٹو سطح پہ ان کی نٹنگ نہیں ہوتی ان کو بنا نہیں جاتا کریٹو سطح پہ. جو لکھنے والا کریٹو سطح پہ ٹائم اور سپیس کو استعمال کرنے کا ہنر جانتا ہے تو وہ ایک اسپیسیفک ٹائم اور اسپیسیفک سپیس کی کہانی لکھتے ہوئے بھی اسے اگلے زمانوں میں وہ جست لگا لیتی ہے اور وہ آگے نکل جاتی ہے. تو یہ جو فن ہے یہ ظاہر ہے آدمی کو تبھی آتا ہے جب اس نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہو, اس نے زبان کی جو لطافتیں ہیں ان کو محسوس کیا ہو کہ ایک ہی زبان کے ایک ہی طرح کے الفاظ جو ہیں وہ جب اپنی ایک خاص ارینجمنٹ کے ساتھ آتے ہیں تو کیسے ان کی تاثیر بدل جاتی ہے اور کیسے آپ اصوات سے کام لے سکتے ہیں, کیسے جملوں کی ساخت سے کام لے سکتے ہیں, کیسے پیراگراف کے اندر ان چھوٹے جملوں کو رکھ کے اور چھوٹے اور بڑے جملوں کے ساتھ اس کی پیس کو متعین کر سکتے ہیں کہانی کے اندر معنی کی. اور اسی طرح کیسے آپ بٹوین دی لائن یعنی آپ بالکل جو متن ہے اس کے پس منظر میں ایک اور حصی لیئر کو قائم کرتے ہوئے یہ آگے لے جاتے ہیں کہ ایک کہانی تو اوپر کی سطح پہ رہے اور ایک جا کے نیچے بیان ہوتی چلی جائے. تو یہ بنیادی شرائط ہیں فکشن کی. اور ظاہر ہے جب آدمی اس کیفیت کے اندر رہتا ہے کریٹو پروسیس کے اندر تو اس کا اپنا ایک لطف ہے اور ایک سرشاری ہے. اور جب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی میری تو یہ موسم ہے میں اس کے ساتھ رہنا مجھے اچھا لگتا ہے. اصل میں سر مجھے بھی لکھنے کا بہت شوق تھا اور دوستوں میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سر کی ایک بک ہے وہ میں نے پڑھی تھی کہ افسانہ کیسے لکھتے ہیں. تو یقین کریں میں ابھی یہی ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بلکہ میں ان سے پہلے کبھی نہیں پوچھ سکا کہ یہ انہوں نے کیسے لکھی. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ایز اے ٹیچر جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا اور اس پہ باقاعدہ آپ نے ایک بک لکھی. تو وہ آپ نے کیسے لکھی, آپ کے مائنڈ میں کیسے ہے, آپ نے پوری ایک لکھنے کا ایک طریقہ آپ نے بتایا نوجوانوں کو. اصل میں یہ اسلامی یونیورسٹی جو ہے یہاں آپ کی اسلام آباد میں انہوں نے ایک کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے کوئی لوگ بلائے تھے کہ انہیں بتایا جائے کہ کیسے لکھا جائے. تو پہلی چیز تو میں نے انہیں یہی کہی تھی کہ جو کچھ میں یہاں بتاؤں گا یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی اس فن کے ساتھ وابستہ ہونے چاہتے ہیں, صرف چاہتے نہیں ہیں, ان کا میلان بھی اس طرف ہے, یعنی اندر سے بھی وہ محسوس کرتے ہوں کہ ہاں یہ مجھے کرنا چاہیے اور ان کی زندگی کی ترجیحات میں یہ پہلے نمبر پہ آ جائے. پہلی بات تو یہ. پھر یہ ہے کہ اکیڈمی آف لیٹر نے اس پہ ایک ورکشاپ کی تھی
کہ افسانہ کیسے لکھا جائے. اس پہ انہوں نے بہت سارے جو لوگ اس ورکشاپ میں شریک ہونا چاہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ آ جائیں. تو وہاں کچھ چیزیں میں نے بیان کی. تو پھر انہوں نے ایک سلسلہ کتابوں کا شروع کیا کہ جی کچھ اصناف پہ کیسے لکھا جائے. تو وہ انہی کے کہنے پہ پھر یہ کتاب جو ہے وہ میں نے لکھی تھی. لیکن ایک بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں اس میں زیر بحث آئی ہیں اس کتاب کے اندر. مثلا یہ کہ کہانی اور افسانے میں کیا فرق ہے, اور کہانی میں جو کردار ہے وہ کتنی قسم کے ہو سکتے ہیں, اور راوی کتنی قسم کے ہو سکتے ہیں, کیسے ہو سکتے ہیں, اور ٹائم اور سپیس کو آپ کیسے برتتے ہیں, اور ٹائم اور سپیس, ایک ٹائم اور سپیس سے نکل کے دوسرے ٹائم اور سپیس میں آپ کو کیسے پہنچنا ہے, کیسے جست لگانی ہے, اور خود آپ کی نثر جو ہے اس کو کیسے آپ نے بہتر کرنا ہے, اور اس نثر کے اندر جو آپ کرداروں کی زبان ہے وہ کیسے آپ اسے برتیں گے کہ وہ جس قبیلے سے وہ کردار تعلق رکھتا ہے اسی قبیلے کے الفاظ اس کے اندر آئیں. ایسا نہ ہو کہ اس میں گڑبڑ ہونی شروع ہو جائے, تاکہ جو اس کی تاثیر ہے اس میں اضافہ ہو. تو بہت ساری چیزیں تھیں جو اس میں بحث ہونے والی تھیں. لیکن بحث سے ساری بحث کے بعد آخر میں نے وہ جو ماریو ورگس یوسا جو جسے نوبل پرائز ملا تھا نا, تو اس کا ایک جملہ دہرایا تھا, اور اس کا جملہ یہ تھا کہ یہ جتنی میں نے مثالیں دی ہیں اس کتاب کے اندر, بہت ساری مثالیں اس میں دی گئی, دیکھیں کہ فلاں کا اسلوب ایسا ہے, فلاں کا ایسا ہے, فلاں کا ایسا ہے, فلاں کا ایسا, اور وہ پورے آپ کو تقریباً 1.25 صدی کے لوگ تھے جو لکھنے والے, وہ ان کی مثالیں, ان کے افسانوں کی مثالیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دیکھو فلاں کیسے لکھتا تھا. لیکن آخر میں نے یہ کہا کہ یہ جتنی بھی میں نے مثالیں دی ہیں اور جو کچھ بھی میں نے کہا ہے, تو وہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے جو ماریو ورگس یوسا نے کہی تھی اپنی کتاب میں. اس نے کہا تھا کہ جو میں نے کہا ہے اب آپ اسے بھول جائیں, اور اب آپ کاغذ قلم سامنے لیں تو آپ اپنے انداز سے اپنے مزاج کے مطابق لکھنا شروع کریں. تو بنیادی چیز جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ ہر تخلیق کار دوسرے تخلیق کار سے مختلف ہوتا ہے. آپ کے یہ دیکھیے انگوٹھا ہے میرا, یا میری یہ جو آنکھ ہے, آپ اس کا عکس لیتے ہیں اور اس انگوٹھے کا آپ عکس لیتے ہیں تو آپ کو شناخت ہو جاتی ہے کہ یہ فرد فلاں ہے, اور آپ کا لیتے ہیں حالانکہ ایک جیسے دونوں کے انگوٹھے ہوں گے, ایک جیسی آنکھ نظر آئے گی بظاہر, لیکن آپ کی شناخت بدل جائے گی. تو لکھنے والا بھی ایک جو آنکھ قائم کرتا ہے, ہر لکھنے والا وہ اس کا آنکھ دوسرے سے مختلف ہو جاتا ہے. اگر نہیں ہوتا ہے اور آپ کوشش کر کے کہیں کہ جناب مجھے تو احمد نظیم قاسمی بننا ہے, مجھے منٹو بننا ہے, مجھے بیدی بننا ہے, مجھے کرشن چندر بننا ہے, تو نہ آپ کرشن چندر بن سکیں گے, نہ آپ خود وہ رہیں گے جو ہیں. تو وہ جو کوا چلا ہنس کی چال اپنے تو یہ کیفیت ہوگی. تو لہٰذا آپ کو اپنے اندر کا جو تخلیقی آدمی ہے اس کو تلاش کرنا ہے, اور جب آپ اسے تلاش کریں گے تو آپ کے اندر ایک میزان قائم ہو جائے گا, بالکل ایک میزان قائم ہو جائے گا جو آپ کی تحریر کے اندر تحریر کو ایک خاص لطف جو ہے اس کے اندر قائم کرنا شروع کر دے گا. جی دوستوں دیکھیں, ابھی امید شاہد صاحب کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں, تو یقین کریں ماشاءاللہ ان سے گفتگو کرتے ہوئے اتنا مزہ آتا ہے, ان سے اسپیشل ان کو سننے میں بہت مزہ آتا ہے. جتنے بھی ادبی پروگرام ہوتے تھے تو اکثر میں وہاں پہ جاتا تھا, اکادمی ادبیات میں بھی, اور مختلف فیسٹیولز بھی ہوتے تھے اسلام آباد میں, وہاں پہ میں جاتا تھا. تو جب بھی میں ان کو سنتا تھا مجھے سننے میں بہت اچھا لگتا تھا, مطلب جب بھی یہ بولتے تھے تو مجھے دل کرتا تھا کہ میں ان کو سنتا ہی رہوں. ابھی آپ نے دیکھا یہ کس طریقے سے انہوں نے ایک ڈیٹیل میں گائیڈ کیا ہے کہ ایک اگر آپ نے ادیب بننا ہے تو اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے اور کس پروسیس سے گزر کے انسان کا ادیب بننا چاہیے. ٹھیک ہے آپ پڑھیں, آپ اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے, آپ اس کو سیکھنے کے لیے ضرور پڑھیں دوسروں کو, لیکن یہ ہے کہ آپ جب دل سے لکھتے ہیں, اپنا تخلیق کار جو ہے, جو کریٹیوٹی آپ خود کرتے ہیں, پھر جا کے آپ اپنے آپ کو نکھارتے ہیں. اور بڑے خوبصورت انداز میں سر آپ نے بیان کیا, بہت شکریہ. تو اس کے علاوہ ابھی ہم سر کے گھر میں موجود ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ کی جو آپ ملازمت بھی کرتے تھے, زرعی ترقیاتی بینک میں سر ملازمت کرتے تھے, تو کتنا عرصہ آپ کو ریٹائر ہوئے؟ جی مجھے ریٹائر ہوئے تقریباً اب 7واں سال ہونے والا ہے. اچھا. تو الحمدللہ بڑا اچھا وقت گزرا, پہلے والا بھی اور اب بھی.
تو یہ ہے، اب تو لکھنا پڑھنا ہے. لیکن کچھ اداروں کے ساتھ میں چھوٹے موٹے ان کے جو ان کے بورڈ کی کبھی ہوتی ہے میٹنگ، کوئی کبھی کسی کمیٹی کی میٹنگ ہے، وہ جو ایسے اکیڈمی کا ہے، یا آپ کہہ لیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، یا اس طرح، یا کوئی یونیورسٹی بلا لیتی ہے کوئی بات شات کرنے کے لیے، کوئی کانفرنس میں جانا ہے، کوئی کسی سیمینار میں جانا ہے، کبھی شہر میں کبھی شہر سے باہر. تو بس یہ مصروفیات رہتی ہیں اپنی، اور اللہ کا شکر ہے یہ بڑا مزے والا کام ہے. ماشاءاللہ سر، آپ بہت ہی ماشاءاللہ خوش مزاج ہیں. اور سر یہ بتائیں کہ آپ کی جو ماشاءاللہ صحت کی جو راز ہے، اللہ کو نظر بد سب چاہیے، یہ بتائیں کہ کیا راز ہے؟ ماشاءاللہ بالکل جو ہے نا ینگ شاش، اور ہمیشہ میں نے ان کو مسکراتے ہنستے اور اس طریقے سے دیکھا. مطلب میں یقین جانیے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، وہ ان کے چہرے سے، ان کی باتوں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ماشاءاللہ ہر ایک سے جو ہے ملتے جلتے ہیں اور بالکل وہ جو ہے نا گل مل جاتے ہیں. سر آپ تھوڑا بتائیے کہ پہلی بات تو یہ ہے، روٹین ہے آپ کی، وہ تھوڑا بتائیں. نہیں، روٹین تو ایک بات تو یاد رکھو، آدمی کا بیمار ہونا یا نہ ہونا یہ اپنی جگہ پہ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ آدمی ہر وقت ہی ٹھیک رہے. سو میرے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا، اور بائی پاس ہو چکا، لیکن اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے اوپر طاری نہ کروں. جب تک تکلیف ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے سہتا رہوں، اور جب وہ تکلیف گزر جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور زندگی کے معمولات کی طرف چلا جاتا ہوں. تو ایسا ہی ہے، تو اس لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اس کا بڑا کرم ہے مجھ پہ کہ بہت کم مجھے ہسپتالوں میں جانا پڑا. اور ظاہر ہے ہماری جو بیگم ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہر وقت، اور وہ مجھ سے زیادہ میری صحت کی وہ خیال رکھتی ہیں. تو یہ وہی بتا سکتی ہیں کہ جناب کیا اس کا راز کیا ہے. جی ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی ہے سر آج آپ سے مل کے. اور مجھے میں اپنے آپ کو اس حوالے سے بھی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں نے سر کا جو ویکیپیڈیا ہے انٹرنیٹ پہ، وہ بھی میں نے ایڈٹ کیا. اصل میں اس میں کچھ جس نے بھی بنایا تھا اس میں کچھ غلط مدد ہو گیا تھا، تو پھر سر سے بات ہوئی تو پھر میں نے جو ہے نا اس کو ایڈٹ کیا، اور اس لیے میں اپنے کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ وہ ویکیپیڈیا جو ہے نا اس میں نے ایڈیٹنگ کی ہے اسپیشل سر کے ویکیپیڈیا کی. تو یہ ان کے گھر پہ موجود ہیں، اور ان کا جو یہاں پہ جو کمرہ ہے جہاں پہ یہ اسٹڈی روم ہے، یہ بہت ہی خوبصورت ہے. یہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا، اور یہاں پہ بہت ساری بکس لگی ہوئی ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. یہاں پہ تصویریں وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں، کچھ یادداشتیں. سر سے پوچھنے کی کوشش کریں گے. یہ دیکھیے انتظار حسین صاحب کے ساتھ ہے، اردو کے بڑا نام ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے، آصف فرقی صاحب ہیں، ہندوستان سے جو تشریف لائے تھے. یہ منشیات صاحب ہیں؟ نہیں، یہ منشیات صاحب ہیں، اور یہ شمس رحمان فاروقی صاحب ہیں. یہ انتظار حسین صاحب، یہ انتظار حسین صاحب اوپر ہیں، اور یہ جو انور سجاد ہیں. اسی طرح ہی آپ دیکھ لیں، جس وقت مجھے تمغہ امتیاز ملا تو اس وقت ہم پریزیڈنسی میں موجود تھے، تو بچے بھی ساتھ آ گئے، تو سارے چونکہ بچے ساتھ گئے تھے. اچھا، تو وہ ان کی تصویر ہے، یہ بچوں کے ساتھ ہے. تو یہ بھابھی کے ساتھ ہے، یہ ہیں وہ ہیں، اور یہ نور الہدیٰ شاہ جن کے ڈرامے آپ اکثر دیکھا کرتے تھے. جی وہ یہیں تشریف لائی تھی، تو ان کی یہ تصویر ہے. یہ آپ منشیات کو یہاں دیکھ رہے ہیں، اس طرف احمد فراز ہیں، یہ کشور ناہید ہیں، یہ ہمارے فروخ یار دوست ہیں، بہت اچھے نظم نگار ہیں. تو یہ لوگ ہیں. اسی طرح تصویر سر یہ لگی ہے بیچ میں، یہ تصویر یہ ایک سیفی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے گفٹ کی بنا کے. اس طرح بہت سارے دوست، مصور جو دوست ہیں، انہوں نے وقتاً فوقتاً انہوں نے تصاویر بنائی. تو ان میں سے مجھے یہ اچھی لگی ہے، وہ میں نے یہیں رہنے دی. تو اسی طرح کی مختلف ہیں. یہ بیٹا صاحب جب گریجویٹ ہوئے تھے، اچھا یہ تب کی تصویر بنی ہوئی تھی. اس کے بعد خیر پوسٹ گریجویٹ بھی ہو گئے اور جاب میں چلے گئے. تو یہ لائبریری ہے، اس میں مختلف کتنی بکس ہوں گی؟ اب گنی شنی تو میں نے نہیں ہے، لیکن آپ جدھر دیکھیں گے آپ کو کتابیں نظر آئیں گی. اور صرف ادھر ہی نہیں بلکہ جو گھر کے باقی کمرے ہیں وہاں بھی آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا.
یہ ہماری جو بہو ہے چونکہ وہ آرٹسٹ ہے بہت اچھی، اچھا یہ اس کی بنی ہوئی ہیں، یہ والی بھی تصویر انہی کی بنی ہوئی ہیں، بلکہ انہوں نے کئی کتابوں کے میرے ٹائٹل جو بنائے یہ تو وہ دیکھیں، بنائے۔ یہ جو سرگرما امتیاز ملا تھا جی آپ کو، جی تو یہ دیکھیں جی، یہ تصویر ہے سر کی، جی جی اور پلس یہ بھی شاید اسی تقریب یہ اسی کی کی ہے، یہ بھی اسی تقریب کی ہے، اور یہ آپ کو وہ انہوں نے جو جی، سرٹیفکیٹ جی، وغیرہ جی۔ جو ساتھ ہے اس کے یہ سر کو ملا ہوتا تھا، ہے، اور یہ ان کے ویکیپیڈیا پہ بھی موجود ہے اگر آپ دیکھیں، ہاں اور یہ ہے، یہ تمغہ تمغہ امتیاز ہے۔ اور وہ جو دوسری طرف ہے، جب میں بینک سے ریٹائر ہوا تو انہوں نے ایک جو ہے ایوارڈ دیا بینک کی طرف سے، تو یہ وہ ہے۔ اور اس طرح مختلف ایوارڈز وغیرہ جو ہوتے رہے، یہ شوکت عزیز جب پی ایم تھا تب کی بات ہے، تو اس طرح ہی ہے، بس زندگی جو ہے جی جی۔ وہ چلتی رہی۔ سر آپ اپنی کتابوں کے بارے میں بتائیں کہ کون کون سی کتابیں ہیں آپ کی، اور تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا۔ وہ آپ کو یہاں نظر آ رہی ہیں کتابیں، دیکھیے مثلا جو میری پہلی کتاب تھی یہ اس کا آخری ایڈیشن ہے اس وقت تک کا، یعنی آخری ایڈیشن۔ اچھا، یہ میں نے یونیورسٹی کے زمانے جب طالب علم تھا اچھا، تب لکھی، پیکر جمیل، پیکر جمیل، اور یہ بڑی خوبصورت تھی، یہ پہلی کتاب تھی۔ یہ سر کی پہلی کتاب ہے پیکر جمیل، ہاں یہ سر کی پہلی جو کتاب تھی۔ جی جی، اچھا، تو یہ کس نے پبلش کی تھی؟ یہ اس زمانے میں لاہور سے پبلش ہوئی تھی، اور یہ آخری جو ہے یہ بک کارنر جیلوں والوں نے چھاپی ہے۔ اس کے بعد یہ ہندوستان سے بھی اور پاکستان سے بھی اس کی کئی اشاعتیں ہوئیں، جیسے یہ دیکھیے مختلف اس کے ایڈیشن شائع ہوتے رہے۔ یہ سر کس سال میں پہلے آپ کی بک پبلش ہوئی تھی پیکر جمیل؟ یہ میں نے 1980 میں لکھی تھی، اور 83 میں جا کے یہ کہیں چھپ پائی تھی جی۔ اس کے بعد جناب جو میرے افسانوں کے مجموعے ہیں ان کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مجموعہ میرے خیال اس طرف پڑا ہے، میں اس کی بعد میں بات کروں گا۔ تو یہ جو آخری کتابوں میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے، یہ میری آٹو بایوگرافی ہے، خوشبو کی دیوار کے پیچھے۔ تو یہ زندگی نامہ جو ہے پورا اس میں یہ آپ کا اس کے اندر آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ سر کب آپ نے لکھی اور کب پبلش ہوئی ہے؟ یہ اس سال کے آغاز میں جنوری میں یہ چھپی، اور جولائی سے نومبر تک کے عرصے میں نے پچھلے سال کے اس میں لکھی تھی۔ اچھا، اس سے پہلے میں نے ایک انتخاب کیا جو کووڈ کا پیریڈ تھا، تو کووڈ کے پیریڈ میں چونکہ آپ گھر میں پابند ہوتے ہیں تو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پڑھتے پڑھتے تو ظاہر ہے آپ کا جو کیا، میرا دل کیا، تو میں نے کہا کہ میر صاحب پہ مجھے کام کرنا چاہیے۔ تو اس وقت میں نے پھر غزلیات میر کیا۔ صرف غزلیات کا انتخاب ہی نہیں ہے یہ، اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے تو ایک پورا بھرپور کوئی 50-60 صفحے کا اس میں ایک ابتدائیہ ہے، اور اس کے آخر میں باقاعدہ ایک آپ کہہ لیں اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، یا اس زمانے کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے ایک فرہنگ بھی اس میں دے دی گئی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو میر صاحب کو پڑھنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے سارے دیوان وہ حاصل نہیں کر سکتے، تو ایک ہی جگہ وہ اسے پڑھ لیں گے، اور دوسرا یہ کہ انہیں سمجھنے کے لیے بھی سہولت میسر آ جائے گی کہ وہ اس میں اس کی زبان کو بہت سہولت سے سمجھ سکتے۔ یہ جو کور ہے یہ میری بہو نے، جو آرٹسٹ ہیں سمیہ، جس کی میں نے بات کی ابھی، تو یہ وہ NCA کی جو فارغ التحصیل ہیں اور انہوں نے بنایا ہے۔ یہ انہوں نے جو سمیہ ہے اس نے یہ بھی ٹائٹل، یہ دیکھیے یہ بھی انہی کا بنا ہوا، اندر کا آدمی۔ یہ میرے افسانوں کا ایک انتخاب کیا تھا عرفان جاوید صاحب نے، معروف لکھنے والے ہیں، تو انہوں نے اسے اندر کا آدمی کے نام سے یہ کتاب اس میں ہیں، کچھ 30 کے قریب میرا خیال ہے اس میں افسانے انہوں نے منتخب کیے تھے۔ اسی طرح اس کا سرورق بھی گندم کی مہک، یہ بھی جو میرے افسانوں کا آخری مجموعہ آپ کہہ لیں آپ تک وہ ہے، اور اس میں جو کووڈ کے زندگی کے جو تجربات ہیں ان کے اس کے حوالے سے یہ اس میں زیادہ افسانے موجود ہیں۔
اور اس کا سر ورک بھی سمیہ کا بنا ہوا ہے. اچھا. اسی طرح یہ کتاب دیکھیے ہم کہانی اور یوسا سے معاملہ. یہ یوسا سے مراد ہے یوسا جو ماریو ورگس یوسا ہے, جی جی جسے نوبل انعام ملا تھا. جی. تو اس کی کتاب ایک تھی جو فکشن کے حوالے سے, نوجوان ناول نگار کے نام خطوط. یہ محمد عمر میمن جو وسکانسن یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے, تو ان کے ساتھ ہمارا دونوں کا, میرا اور ان کا آپس میں مکالمہ ہوتا رہا جو, تو اس بنیاد پہ یہ کتاب ساری مرتب ہوئی ہے, جس میں فکشن کو سمجھنے کے لیے یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے بڑی مفید کتاب ہے جو فکشن لکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں بھی کیسے لکھی جاتی ہے. اس میں وہ سارے مباحث موجود ہیں کہ کیسے آپ ایک اچھا فکشن نگار جو ہے وہ فکشن لکھ سکتا ہے. تو یہ ہے جناب. اس کا کبھی کور دکھائیے گا سر. جی یہ دیکھیے, یہ دیکھیں دوستو, یہ اس بک کا کور ہے. آپ یہ ضرور پڑھیں, اور اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ ضرور پڑھیں. اس کے علاوہ سر کتابیں تو پھر آپ یہ کھڑے رہیں گے تو ہم دکھاتے رہیں گے. تو مٹی آدم کھاتی ہے میرے, یہ ناول ہے, یہ ناول ہے. اور یہ اس کی جو تازہ اشاعت ہے وہ ہے, اس سے پہلی جو اشاعت ہے وہ تو ظاہر ہے وہ بھی یہیں کہیں پڑی ہوگی. یہ بہت اچھا. اس کے بعد یہ راشد میرا جی اور فیض نایاب ہم, یہ راشد میرا جی اور فیض کے اوپر میرا کام ہے. ان کی شاعری کے حوالے سے بات کہی گئی ہے. کہانی اور یوسف سے معاملہ کی یہ پہلی اشاعت ہے, یہ اس کی ابھی جو تازہ اشاعت ہے وہ. اسی طرح یہ ہمارے ڈاکٹر توصیف تبسم صاحب جو بہت سینئر ہمارے ادیب ہیں, انہوں نے جب میرے 50 سال میری عمر کے ہو گئے, اچھا, تو انہوں نے میرے 50 افسانوں کا ایک انتخاب کیا تھا. نہیں تو یہ 50 افسانے کے نام سے تب چھپا تھا. اب تو میں خیر جا کے کوئی 67 کا ہو گیا ہوں. ویسے میں آپ کی عمر پوچھنے والا تھا, آپ نے خود ہی بتا دی کہ میں ابھی یہ پوچھنے والا تھا کہ آپ کی اب عمر کتنی ہے. یہ بتائیں. ویسے آپ لگ نہیں رہے, آپ ابھی بھی 50 ہی لگ رہے. یہ کتاب ہے جستجو گفتگو. جس طرح آپ مکالمہ کر رہے ہیں اس طرح اس میں مختلف موضوعات پہ, فکشن کے موضوعات کے اوپر زیادہ مکالمات موجود ہیں. اور بہت سہولت سے یہ جو جتنے سوالات کیے گئے ہیں ان کے جوابات یہاں پہ موجود ہیں. یہ جو لکھنے والے ہیں اسپیشلی میرے ہاں جو آپ کو فکشن پہ کتابیں ملیں گی, صرف ان لوگوں کے لیے یہ زیادہ ہیں جو فکشن لکھنا چاہتے ہیں یا فکشن کو سمجھنا چاہتے ہیں. ان کا محبوب جو شعبہ ہے وہ فکشن, ایز استاد جو ہے نا, یہ اس میں فکشن کی بات ہے. یہ اردو افسانہ صورت و معنی ایک معروف کتاب ہے جسے نیشنل بک فاؤنڈیشن نے چھاپا تھا. اچھا. اور بڑی معروف ہے اس لحاظ سے کہ اس کے کئی ایڈیشن آ چکے ہیں. حالیہ ایڈیشن اس کا جو آیا, یہ سر کب پبلش ہوئی تھی؟ یہ تو میرے خیال ہے اس کو 30 سال ہو گئے ہوں گے, 30 سے زیادہ سال ہو گئے ہوں گے. پھر اس کے بعد یہ تازہ ایڈیشن جو ہے اس کا اب یہ آیا, یہ چھاپی ہے سنگ میل والوں نے. اچھا. تو یہ بڑی اہم اس لحاظ سے کتاب ہے کہ یہ بہت ساری یونیورسٹیوں میں بہت ساری جگہوں پہ بطور ایک سپورٹنگ بک کے طور پہ یا ریفرنس بک کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. اور یہ یہاں ہی نہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہندوستان میں بھی چھپی یہی کتاب, اور یہ براؤن بکس والوں نے اسے چھاپا. اچھا. اور وہاں بھی یہ باقاعدہ آپ کہہ لیجئے کہ اسے اسٹوڈنٹس زیادہ استعمال کرتے ہیں. یہ جو کتاب ہے مٹی آدم کھاتی ہے, یہ بھی ہندوستان میں شائع ہوئی ہے, اور پاکستان میں تو خیر یہ ہوئی ہے. اسی طرح یہ کتاب ایک اور ہے ادبی تنازعات, یہ میری تنقید کی پہلی کتاب. جی جی. اور اس میں بہت زیادہ اس میں مضامین خاصے ہیں. ہمارے ایک دوست سے پروفیسر ڈاکٹر رؤف امیر, جی جی, بہت خوبصورت شاعر اور بہت پیارے انسان, فوت ہو گئے وہ. انہوں نے یہ کتاب مرتب کی تھی. اچھا. اور بلکہ تنقید کی طرف دھکیلنے والے ایک قسم کے وہ مجھے وہی تھے, اس لحاظ سے کہ میں تو لکھتا تھا مضامین, اگر لکھتا تھا تو ان کو کبھی اس نیت سے تھوڑا تھا کہ میں ان کو کتاب کی صورت میں لاؤں گا, لیکن انہوں نے یہ مضامین اکٹھے کیے اور یہ کتاب جو ہے انہوں نے پھر مرتب کر دی. تو اس لہٰذا پھر منٹو پہ جو میرا کام ہے یہ بڑا اہم ہے, اس لحاظ سے میں اسے سمجھتا ہوں کہ منٹو پہ جو بڑے اہم مباحث ہیں اور ان کے بڑے افسانوں پہ
اس میں بات کی گئی ہے، اور ان بطور خاص شمس الرحمان فاروقی صاحب نے جو ان کی تعبیریں کی، اس سے اس میں اس کے بجائے ایک نئی تعبیر پہ اصرار کیا گیا ہے ان کو ماننے کے بجائے، تو اور اس کی جواز بھی اس میں فراہم کیا گیا۔ یہ کتاب بہت بحث ہوئی، بہت اس پہ بحث بھی ہوئی، بہت جگہوں پہ اس پہ بات ہوئی، اور یہ اس کے جو ایڈیشن ہیں وہ چھپ چکے ہیں۔ کسی زمانے میں نے ٹرانسلیشنز بھی کی مختلف جی نظموں کی، بین الاقوامی شاعری کی، شاعری کی، تو سمندر اور سمندر کے نام سے یہ سر شاعری کی ٹرانسلیشن کرنا یہ زیادہ مشکل نہیں ہے؟ یہ ہاں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ میں نے افسانوں کے بھی کی اور شاعری کی بھی کی، کچھ مضامین کے بھی کیے، تو اس طرح سلسلہ ہے کہ یہ چلتا رہتا ہے۔ سمندر اور سمندر دیکھیں۔ اچھا جی، اسی طرح کسی زمانے میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں نے جو نظمیں لکھی تھی، میں نے کہا تھا نا ریاض مجید کے یہاں ادھر بیٹھا کرتے تھے، تو اسی زمانے کی بات ہے، تو جو نظمیں لکھی تو یہ کتاب جو ہے ان پہ مشتمل ہے، اور ہمارے بہت جنہیں شاعر ہفت زبان کہتے ہیں بزرگ فوت ہو گئے، بشیر حسین ناظم، اور انہوں نے اس کتاب کا ٹرانسلیشن انگریزی میں کر دیا تھا، دی ٹچ آف مومنٹس۔ اچھا، تو یہ دونوں انگریزی میں اور اردو میں یہ کتابیں چھپیں، اور لیکن اس کے بعد خیر میں نظمیں شظمیں نہیں لکھتا، صرف فکشن ہی لکھتا ہوں، تو یہ بات پرانی ہے قدرے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی طرح جو 8 اکتوبر جو زلزلہ آیا تھا، تو اس کے لیے جو پرچہ مرتب اکیڈمی نے کہا تھا کرنے کے لیے، تو ہم نے پورے پاکستان بھر سے تحریریں اکٹھی کی، اور اس حوالے سے یہ ایک پرچہ ہم نے مرتب کیا تھا اس وقت 8 اکتوبر کے حوالے سے۔ امریکی شاعری کے کچھ ٹرانسلیشنز میں نے کیے تھے، وہ اس کتاب کا حصہ ہیں جو یہ اکیڈمی نے چھاپی تھی۔ اسی طرح ایک اور پرچے کی مجھے ادارت کا موقع ملا، یہ ادبیات کا، یہ سارک مالک کا لٹریچر جو ہے اس میں موجود ہے۔ اس طرح پاکستانی ادب کے مختلف پرچے 2-3 میں نے کیے، یہ والا بھی، ایک تو منشیات کے ساتھ مل کے میں نے کیا تھا، اور دوسرا احمد جاوید مرحوم، دونوں دوست اب دنیا میں نہیں ہیں، تو ان سے مل کے یہ پرچے جو ہے ان کو ہم نے مرتب کیا تھا اس زمانے میں۔ یہ کتاب فاروقی صاحب کے انتخاب ہے، ان کی تحریروں، تنقید کی تحریروں کا، اور فاروقی صاحب کی ہی فکشن کا انتخاب یہ جو میں نے کیا، اس کا جو زندگی بھر انہوں نے فکشن لکھا، تو اس کو میں نے اس میں مرتب کر دیا تھا، مجموعہ شمس الرحمان فاروقی، جس میں ان کے افسانے، ناول، ڈرامے، تراجم جو ہیں وہ سارے اس میں موجود ہیں۔ تو اسی طرح ہی آپ دیکھ لیں، یہ اردو فکشن ہے، مباحث تنقید کی کتاب ہے، اردو افسانہ کیسے لکھیں، یہ اکیڈمی نے جو میں نے جس کا ذکر ہو چکا، سانس لینے میں درد ہوتا ہے، میرے افسانوں کا مجموعہ ہے جی، بالکل۔ راجندر سنگھ بیدی پہ میں نے جو کام کیا وہ ایک کتاب وہ ہے بیدی صاحب پہ، یہ ان کے اس میں انتخاب بھی ہے، اور ان کی تنقید بھی اس پہ میں نے جو کی، تو اس کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا۔ اس طرح اب ایک جو وہاں ہندوستان میں یہ انتخاب نثر اردو چھپا، تو یہ بنیادی طور پہ تو یہ ایک سلیبس کی کتاب ہے جو وہاں پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہ کتاب کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں سامنے نظر آ گئی تو میں نے اٹھا لی، کہ اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ انتخاب نثر کا شروع سے لے کر اب تک کا جو کیا گیا ہے، ظاہر ہے یہ بھارت میں چونکہ مرتب ہوئی ہے اور وہاں سلیبس میں پڑھائی جا رہی ہے، تو اس میں جو پاکستان سے لوگ ہیں وہ کم ہوں گے، اور کم اتنے ہیں کہ ایک انتظار حسین ہے اور ایک میں ہوں۔ یہ 2 آدمیوں کی چیزیں جو ہیں اس میں ان نے وہاں پڑھائی جا رہی ہیں۔ میرا افسانہ لوتھ وہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے، اور راجندر سنگھ انتظار حسین کا بادل، تو یہ وہ کتاب ہے۔ دوستوں میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں کہ انتظار حسین صاحب اللہ پاک ان کی رحمت کرے، میری ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی، ایک فیسٹیول تھا اسلام آباد میں، وہاں پہ امت شاہ صاحب بھی تھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے، اور وہاں پہ انتظار حسین صاحب بھی تھے، اور وہ میری ان سے پہلی اور آخری ملاقات تھی، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ اس سائڈ پہ بالکل بھی نظر نہیں دوڑائی، اور میں نے ابھی جیسے کیمرہ موڑا تو مجھے پتا چلا کہ اس سائڈ پہ بھی بکس ہی بکس ہیں، یہ آپ دیکھیں، یہ دیکھیں اس سائڈ پہ تو
یہ اب سر آپ کے گھر میں جو نا ماشاءاللہ ہر طرف جو نا مجھے تو کتابوں کی خوشبو ہی آ رہی ہے. ظاہر ہے ہماری زندگی ساری انہی کے بیچ گزری ہے, یہی ہماری دوست ہیں اور ہم انہی سے کلام کرتے ہیں, انہی سے گفتگو رہتی ہے, تو لہٰذا آپ کو یہی نظر آئیں گی. کوئی مزید سے کوئی نوجوانوں کو پیغام دینا چاہیں؟ بس نوجوانوں سے صرف یہی کہنا ہے کہ دیکھیے, آدمی میں ذات میں اور جمادات میں اگر کوئی فرق ہے تو یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک زبان ہے جس سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں, آپ دور تک سوچ سکتے ہیں, آپ ایک چیزوں کے بارے میں باقاعدہ ایک نقطہ نظر قائم کر سکتے ہیں اور ایک تصور قائم کرتے ہیں. جتنے بھی پودے آپ دیکھتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ زندہ تو ہیں لیکن وہ حرکت نہیں کر سکتے, اسی جگہ پہ موجود ہے. آپ حرکت کر سکتے ہیں. جتنے جانور ہیں وہ سارے کل کے بارے میں نہیں سوچ سکتے, جو آج کے بارے میں انہیں بھی وہی کھانا پینا تو انہوں نے بھی ہے, ہم نے بھی کھانا پینا ہوتا ہے, لیکن ہمارے اور ان کے بیچ فرق یہی ہے کہ ہم کل کے بارے میں بھی سوچتے ہیں, دور تک سوچتے ہیں, اور جتنا کچھ ہمیں ارد گرد نظر آتا ہے ان کے بیچ ایک تعلق جو قائم ہوتا ہے اس کو بھی قائم کرتے ہیں, اور یہیں سے تخلیقی عمل کا آغاز ہوتا ہے. یہ خدا کی صفت ہے جو اللہ میاں نے انسان کے اندر ڈال دی ہے کہ وہ بھی تخلیق کرے چیزوں کو, چیزوں کے بارے میں سوچے اور نئی نئی ایجادات کرتا چلا جائے. چاہے آپ سائنس کے میدان میں, چاہے آرٹ کے میدان میں, جس میں بھی ہیں, اپنے تخلیقی ذہن کو بیدار رکھیں, انشاءاللہ کامیابیاں آپ کی مقدر ہوں گی. جی یہ تھے جی حمید شاہد صاحب. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, اپنا قیمتی وقت ٹائم دیا, اور یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے. میں نے کوشش کی ہے دوستوں کہ میں ان کی لائف کے بارے میں یقین کیجئے کہ میں کچھ بھی نہیں بتا سکا جو میں بتانا چاہ رہا تھا, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ سمندر میں سے ایک جو قطرہ میں نے ان کی لائف کے بارے میں آپ کو بتا سکا ہوں, یہ میری خوش نصیبی ہے. اور سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے مجھے اپنے گھر پہ انوائٹ کیا, بہت بہت شکریہ. بہت محبت, بہت شکریہ.